محترم اسلامی بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح بتائی جا رہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے کہ جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ اور تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ دن میں کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ گڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھیں، اسی پر ایمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں مجھے مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا۔ تو آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا، تو آپ نے اسے بھی کہا استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک دوست جو یہ سب دیکھ رہا تھا کافی حیران ہوا اور کہنے لگا حضرت، آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورۃ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو، اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، اللہ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا، لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ لہٰذا اس لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پیارے دوستو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے، جان لو کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کو دکھ دیا گیا ہے؟ جب لوگ نبی کو دکھ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، بیگانے بھی دکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسروں کو لے کر ہی دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھے کہ دکھ نبیوں کی میراث ہے، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبی اور پیغمبروں پر نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے، ہر نبی کو دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے، اور ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے دوستو، روزمرہ زندگی میں سب سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت میں ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے اور ان کا اعمال نامہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔
لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا اور آج کے اس نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلیوٹ کیا جائے گا، اور خود اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جان لیجیے کہ قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہی ہے کہ یہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پر صبر، برے رویوں پر صبر۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کی اور بلا وجہ کوئی پھڈے نہیں ڈالے، اور اپنے غصے کو پی گئے تو غصے کو پی جانے والا ہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل، کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھنا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جان لیجئے کہ عمر بن عاص نہایت ہی جید اور برگزیدہ صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر رہے، تو کسی صحابی نے عمر بن عاص سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا، قیامت کے نزدیک رومی غلبہ پا جائیں گے، اور آج کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ رومی یعنی عیسائی لوگ آج کل کافی غلبہ پا چکے ہیں۔ تو عمر بن عاص مسکرائے اور کہنے لگے مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کیوں غلبہ پا جائیں گے؟ وہ صحابی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم کہ وہ کیسے غلبہ پا جائیں گے؟ عمر بن عاص نے کہا میں نے ان لوگوں پر حکومت کی ہے، اور میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، یعنی میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتا سکتا ہوں کہ جن کے سبب یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو ایک دفعہ گھبراتے تو ضرور ہیں، لیکن اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ وہ مشکل کیوں آئی ہے۔ قسمت کو کوستے نہیں رہتے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی۔ نہیں، یہ گھبرائے ضرور تھے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت آئی کیوں تھی؟ کیا یہ میرے کسی رویے کی وجہ سے تھی، اور کہیں مجھ سے ہی کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی؟ لہٰذا جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو زرد نہیں ہوئی، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ پر انگلی ہونی چاہیے، پھر کسی دوسرے کی جانب، اور یہ باور کر لینا چاہیے کہ کہیں میں نے کسی غلط آدمی کو اپنا دوست تو نہیں بنا لیا تھا، یا میں نے کوئی غلط عادت تو نہیں اپنا لی تھی، یا میں نے زندگی میں اپنا راز کسی غلط آدمی کو تو نہیں دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا رومن یعنی عیسائی سب سے پہلے اس مشکل کے بارے میں یہ سوچتے ہیں یہ مشکل آئی ہی کیوں۔ پیارے دوستوں، صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رومن کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی ٹھوکر پڑتی ہے تو ان کی ریکوری کرنے کی صلاحیت بہت بہتر ہے، یعنی وہ برے حالات میں پھنسنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو ریکور کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بندہ انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے تو بجائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے یا دوسروں کے ساتھ گلہ شکوہ کرنے کے وہ اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اگلی بار وہ اپنے اس انٹرویو میں کامیاب ہو سکے، اور اسی کو ریکوری کرنا کہتے ہیں۔ عمر بن عاص نے بتایا تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں شکست ہو رہی ہے تو اس وقت اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پہلے سے بہتر تیاری پکڑتے ہیں، اور یہ بھی ایک عقل مندی اور دانائی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک بار میدان جنگ سے جنگ کیے بغیر واپسی پلٹ آئے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا تھا اور حالات بالکل ہماری فوج کے خلاف تھے، اور پھر عیسائی بادشاہ نے ہمیں یہ آفر بھی دی تھی کہ اگر ابھی پلٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنی فوج کو بیوقوفوں کی طرح مروانے سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ اچھی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوں، اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ لہٰذا عمر بن عاص نے اس وقت رومیوں کی ایک بہت بڑی خوبی
بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور پھر واپسی نہ آئیں گے، یہ دوبارہ نئے سرے سے تیاری کر کے واپسی آ جاتے ہیں۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ چیریٹی اور صدقہ اور خیرات والے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے کام آنے والے اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب پچھلے دنوں ایک پولیس والے نے ایک سیاہ فام نیگرو کو مار دیا تو عیسائی بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی حکومت اور پولیس کے محکمے کو سخت مشکل میں ڈال دیا، یعنی وہ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کی بے انصافی برداشت نہیں کرتے اور باہر سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ پیارے دوستو، عمر بن عاص نے 5 خوبیاں یہ بتائی۔ یہ لوگ مشکل کے وقت سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے نہایت ہی تیز رفتاری سے کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات، جب جنگ سے بھاگتے ہیں تو واپسی پھر پلٹ کر آتے ہیں اور پھر پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے انتہائی خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی ہر ممکن حد تک مدد کرتے ہیں۔ اور 5ویں خوبی یہ کہ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ دراصل عمر بن عاص نے یہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی تھی کہ اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کر لینے والا کبھی بھی زندگی میں مایوس اور پریشان نہیں رہتا، اپنے مشکل سے مشکل حالات سے جلد باہر نکل آتا ہے۔ لیکن سب خوبیوں کے ساتھ ہی ساتھ جو شخص ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو یقیناً اللہ پاک کی مدد اس کے ہر حال میں شامل ہو جاتی ہے اور یوں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ایک ایسی شاندار تسبیح اور عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بھی شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور یہ تسبیح جب بھی کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص کرم اور فضل نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فضیلت والی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے اور شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرا جو بھی بندہ اس عظیم تسبیح کو پڑھے گا میں اس پر خوب آسمان برساتا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب مال اور دولت اور اولاد میں ترقی دوں گا، اور شخص کو جنت میں ایسا باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ ناظرین کرام، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ عظیم اور شان تسبیح ضرور پڑھیں، کیونکہ اس تسبیح کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور اس پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کی تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور ایسے شخص کی اولاد بہت نیک اور پاکیزہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی حقائق دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہمیشہ رحم والا معاملہ فرماتے ہیں اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے نیک راستہ پا سکے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان تسبیح کون سی ہے کہ جس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ تسبیح ہے استغفر اللہ، یعنی اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ بتایا گیا ہے، یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا
تو کم سے کم 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے۔ اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور ذکر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ، خطائیں اور لغزشیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔